السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون. مائنڈ دا میٹرز کی پہلی ویڈیو میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہا جاتا ہے. اگر آپ نے یہ ویڈیو کلک کی ہے تو اس کے 3 ریزنز ہو سکتے ہیں. یا تو آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی سائیکالوجسٹ کو جانتے ہیں، یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھرڈ ٹائپ میں سے ہیں تو فکر مت کریں، آج ہم اس بات پر سیریس بات کرنے والے ہیں. تو ویڈیو کا مقصد ہے ڈسکس کرنا کہ سائیکالوجی از ناٹ اے مائنڈ ریڈنگ. لیٹس اسٹارٹ. جب بھی میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں تو ان کا ریئیکشن اکثر 3 قسم کا ہوتا ہے، اور وہ ریئیکشنز کچھ اس طرح کے ہیں: پلیز مجھے جج مت کرنا، کیا تم میرا مائنڈ ریڈ کر سکتی ہو، کیا تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں، لیکن اسی طرح کے کچھ بہت سارے نٹس ہیں جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. چلیں کچھ نٹس کے بارے میں ہم ڈسکشن اپنی سٹارٹ کرتے ہیں. کین اے سائیکالوجسٹ ریڈ مائنڈ؟ سب سے مشہور اور فیمس مت یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ مائنڈ ریڈ کر سکتا ہے. تو چلے جانتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی پڑھنے کے بعد انسان کے پاس کوئی سپر پاورز آ جاتی ہیں جس سے وہ دوسروں کی تھاٹس سن سکتا ہے. سوچو اگر ایسا ہوتا، کلاس میں ٹیچر پوچھتا تم لیٹ کیوں آئے، اسٹوڈنٹ آگے سے نارملی ٹریفک میں پھنس گیا تھا میم. لیکن اگر وہی ٹیچر سائیکالوجسٹ ہوتا تو پھر تو وہ ایزیلی بتا سکتا تھا کہ تمہارے دماغ میں 3 ڈراموں کے ایپیسوڈ اور 2 گھنٹے کی اسکرولنگ چل رہی تھی، اسی لیے تم لیٹ ہو. لیکن ریالٹی میں سائیکالوجسٹ مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتا ہے. وہ بیہیویئر، ایموشنز اور تھاٹ پیٹرنس کا سائنٹیفک آبزرویشن کے ذریعے سمجھتے ہیں، کوئی مائنڈ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں. اور یہ گیس کرنا نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. Now let's number 2. Psychology is just a common sense. لوگ کہتے ہیں ارے سائیکالوجی یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے، یہ تو کامن سینس ہوتی ہے. اگر سائیکالوجی صرف کامن سینس ہوتی تو ہر انسان کا ریلیشن شپ پرفیکٹ ہوتا، کوئی پروسٹیکاسٹینیٹ نہیں کرتا، کسی کی زندگی میں کوئی مسئلے بھی نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ہر کوئی ریشنل یعنی کہ لاجیکل ڈیسیژنز لیتا. لیکن ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا. سائیکالوجی ایک سائنس ہے، اس میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، تھیریز ٹیسٹ کی جاتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ انالیسس کیا جاتا ہے، اور پھر ہی کوئی بات بولی جاتی ہے. کامن سینس ایکسپیرینس کے بیس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سائیکالوجی میں. سائیکالوجی ایویڈینس بیس سائنس ہے، نہ کہ کوئی اوپینین اور انٹیوشن. تھرڈ میتھ، لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی صرف ہاسپٹل تک لمٹڈ، یعنی کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی مینٹل النس یا ڈس آرڈر ہے. لیکن سائیکالوجی تو ہر جگہ ہے، جہاں انسان، جیسے کہ اسکولز میں، ورک پلیس پہ، اسپورٹس میں، مارکیٹنگ میں، پیرنٹنگ میں، اور یہاں تک کہ یوٹیوب میں بھی. آپ نے یہ ویڈیو بھی تو سائیکولوجیکل ریجنز کی وجہ سے ہی کلک کیا ہوگا. اس کے پیچھے بھی تو کوئی الگوریتم ہوگا. یا تو آپ سائیکالوجی کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہوں گے، یا مائنڈ ریڈنگ پسند کرتے ہوں گے، یا آپ سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، تبھی تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے. سائیکالوجی صرف مینٹل النس نہیں
बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। आप मार्केटिंग में ही देख लें, आपकी अलमारी में कपड़े भरे पड़े होंगे, लेकिन आपको किसी न किसी इवेंट के लिए नए कपड़े चाहिए ही चाहिए होते हैं, और आप नए कपड़ों के लिए ब्रांड्स पर ही क्यों ट्रस्ट करते हैं? उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, कभी सोच के देखिएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? साइकोलॉजी इज फॉर एवरीवन एंड इट्स एवरीवेयर। जहाँ इंसान होंगे वहाँ पे साइकोलॉजी भी होगी। चले हम की तरफ चलते हैं, जो कि है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सेम ही होते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस स्टडी करते हैं और थेरेपी भी दे सकते हैं, जबकि साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसने एमबीबीएस किया होता है और क्लिनिकल ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज मेडिकेशन में होती है, यानी कि वो हर बीमारी के लिए आपको मेडिसिन रेफर करता है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम आपकी बीमारी को जड़ से डायग्नोस करना होता है, यानी कि रूट काज पता लगाना होता है कि आपको ये बीमारी किस वजह से और कब से शुरू हुई है और ये किस तरह से कम की जा सकती है। अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करें कि साइकोलॉजी की डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल इलनेसेस किन किन वजह से होती हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हर बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती और हर बीमारी बातचीत से भी ठीक नहीं होती। तो ये आपकी इश्यूज पे बेस करता है, आपकी इलनेस पे बेस करता है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे दोनों को एक ही समझा जाता है। नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। मिथ नंबर 5, साइकोलॉजी स्टूडेंट हर किसी को एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि लोग समझते हैं कि अगर आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है या आपने साइकोलॉजी में बैचलर्स किया है या आपने साइकोलॉजी पढ़ लिया तो आप हर किसी को हर वक्त एनालाइज ही करते रहते हैं, यानी कि जज करते रहते हैं। अगर आप किसी को ये बता दो कि सामने वाले ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो लोग अचानक से सीधा बैठना स्टार्ट कर देते हैं, बात करते वक्त सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हम शायद सीक्रेटली कोई उनके बारे में डायग्नोसिस ना दे दें। तो रिलैक्स, हम हर वक्त ये एनालाइज नहीं कर रहे होते कि सामने वाला बंदा किस तरह बैठा है, उसने कितनी दफ़ा अपने बाल सीधे किए हैं, कितनी दफ़ा आपने मुंह के ऊपर स्क्रैचिंग किया। सो चिल, हम हर टाइम हर किसी को एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं आप लोगों की तरह। अगले मिथ की तरफ चलते हैं। थेरेपी इज़ ओनली फॉर क्रेजी पीपल, यानी कि थेरेपी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई नफ्सियाती बीमारी है। लोग यही समझते हैं, लेकिन और इसी वजह से अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी नहीं। लेकिन थेरेपी बहुत सी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, डेली आपके रूटीन में कोई प्रेशर आ रहा है या आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि आप लोगों से सही तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ग्रीफ हो सकता है या कोई पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर डिसीजंस हो सकते हैं आपके, मैनेजिंग थिंग्स हो सकती हैं, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। लेकिन इसकी तरफ तो हम जाते ही नहीं है ना, क्योंकि एक मिथ जो हमने बनाया है कि थेरेपी सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो कि क्रेजी होते हैं, लेबलिंग कर देते हैं बगैर सोचे समझे। लेकिन थेरेपी किसी नॉर्मल पर्सन को भी दी जा सकती, यू नो, जिसे आप एडवाइस या गाइडेंस कहते हैं, वो भी हो सकता है। और थेरेपी एट द एंड यही कहना चाहूँगी, थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन,
not just for crazy people. Next myth, mental problems weakness होती है। यानी कि लोग समझते हैं कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कमज़ोर हैं या आपको कोई दिमागी तवाज़ुन आपका हिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचें, क्या आप डायबिटीज़ वाले इंसान को वीक कहते हैं? क्या फ्लू हमारी वीकनेस है? नहीं ना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हेल्थ इश्यूज ही हैं, कैरेक्टर वीकनेस नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग भी स्ट्रगल करते हैं, सक्सेसफुल लोग भी स्ट्रगल करते हैं और हर कोई स्ट्रगल करता है। तो इस स्ट्रगल करने वाला इंसान वीक कैसे हो सकता है? मेंटल हेल्थ आर स्ट्रगल्स, आर हेल्थ इश्यूज, नॉट कैरेक्टर फ्लॉज। नेक्स्ट मिस नंबर 8, लोग अक्सर कहते हैं साइकोलॉजी कहती है कि ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स, लेकिन कौन सी साइकोलॉजी कहती है? कोई रेफरेंस? कौन सा बंदा साइकोलॉजी में कह रहा है? कौन सी थ्योरी कह रही है? साइकोलॉजी तो बहुत कुछ कैसे कह सकती है? साइकोलॉजी में डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जब भी एक साइकोलॉजिस्ट बात करता है तो हमेशा रेफरेंस के थ्रू बात करता है कि आपकी कॉग्निशन, आपका बिहेवियर, आपका इमोशन फ्रॉइड के थ्योरी के अकॉर्डिंग, एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग ऐसे बात की जाती है। साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी इज बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी है। तो कैसे कह सकते हैं ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स? इस बात पे आता है। ये आइडिया मूवीज में तो काम करता है, क्या रियलिस्टिक लाइफ में भी काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता तो लोग रिलेशनशिप बनाते वक्त सिमिलैरिटीज क्यों देखते हैं? ये क्यों सोचते हैं कि हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है या हमारा गोल एक जैसा है, या फिर हम एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाला बंदा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बंदे से ज़्यादा अट्रैक्ट होता और उनकी ग्रुपिंग बनाई जाती। फिर तो ऐसा होता कि डॉक्टर्स को सीरियल किलर ज़्यादा पसंद, फिर तो ऐसा होता कि पुलिस वाला चोर को ज़्यादा पसंद करता। लेकिन ऐसा है नहीं रियलिटी में। और रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपका वैल्यू, आपका इंटरेस्ट, आपका माइंडसेट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना कि आपके ऑपोजिट थॉट्स। ओके, myth number 9, we only use 10% of our brain according to psychology। ये भी आजकल बहुत चल रहा है। ये बहुत पुरानी मिथ है, बहुत ज़्यादा पुरानी, टीवी ड्रामा से भी ज़्यादा पुरानी। साइंस ने प्रूव किया है थ्रू ब्रेन इमेजरी, थ्रू एमआरआई, थ्रू डिफरेंट, सिर्फ साइंस में हर फील्ड ने प्रूव किया कि ब्रेन का हर हिस्सा जो है वो किसी ना किसी चीज़ पे काम कर रहा होता है। कोई हिस्सा आपकी मेमोरी पे काम कर रहा है, कोई आपकी इमोशंस पे काम कर रहा है, कोई आपके विजन पे काम कर रहा है, कोई आपकी हियरिंग पे काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेन का हम सिर्फ 10% यूज़ करते हैं। अगर ऐसा होता तो 10% यूज़ कर रहे होते तो ये वीडियो भी नहीं देख सकते थे हम, अगर हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज़ कर रहे होते। और इन सारी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग तो ये समझ में आता है कि हम हर टाइम हर वक्त अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा किसी ना किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है। और myth number 10, मेमोरी वर्क लाइक अ कैमरा, कि आपकी मेमोरी कैमरे की तरह काम करती है। लेकिन कैमरे में आप एक दफ़ा जो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं वो तो रिकॉर्ड हो जाती है, वो चीज़ नहीं होती।
لیکن اگر آپ کسی ایونٹ پہ گئے ہیں تو ہر انسان کی میموری بھی تو سیم ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر پرسن کا اس ایونٹ کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے. کسی کو وہ ایونٹ بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ ایونٹ بالکل بیکار لگتا ہے، اور کسی کو وہ ایونٹ نارمل سا لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میموری ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے، پرفیکٹ ریکارڈنگ نہیں ہوتی. یعنی کہ آج آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیلس ہوں گے، لیکن آپ 10 دن بعد سوچیں گے تو ڈیٹیلس تھوڑی کم ہو جائیں گی. صرف اس چیز پہ زیادہ فوکس ہوگا جس چیز کے اوپر آپ کی اٹینشن گئی. پھر اگر آپ 6 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 1 سال بعد اسی چیز کو دوبارہ سے یاد کریں گے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو یاد ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی جس ایونٹ میں آپ گئے تھے اس کی ڈیکوریشنس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد ہو، لیکن کیا 10 سال بعد آپ کو وہی سیم چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل یاد ہوگی؟ نہیں نا. تو پھر ہماری میموری کیمرے کی طرح کیوں کام کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میموری ریکنسٹرکٹیو ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرتی ہے، نہ کہ کیمرہ ہوتی پرفیکٹ ریکارڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. میتھڈ تھراپی از جسٹ لائک ٹاکنگ. لوگ کہتے ہیں پیسے دے کر صرف بات کرنی ہوتی ہے سائیکالوجسٹ نے. اچھا ایسا ہے، لیکن تھراپسٹ تو ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. نام تو آپ نے سنے ہوں گے، سی بی ٹی، ڈی بی ٹی، ای ایم ڈی آر. اگر صرف بات چیت کرنے سے پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو بات تو ہم کسی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری پرابلم سالو ہی نہیں ہوتی. وہ اس لیے کیونکہ تھراپی آپ کی بتائی ہوئی انفارمیشن کے اکارڈنگ الائن کی جاتی ہے. اب اگر کسی کی سوچ میں مسئلہ ہے تو اس کو سوچ اس کی ٹھیک کی جاتی ہے. لائک آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کارڈیالوجسٹ کے پاس، اور اس سے آپ اپنے کان کا درد بتائیں، تو وہ کیا آپ کو کان کے درد کی دوائی دے دے گا؟ وہ بھی تو ڈاکٹر ہی ہے، وہ بھی تو علاج کر سکتا ہے کان کا. سیم اسی طرح ہر سائیکالوجسٹ کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. وہ ہر پرابلم کا ڈفرینٹ سلوشن ہوتا ہے. ہر پرابلم ایک ہی سلوشن کے ساتھ سالو نہیں کی جاتی. اور جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں وہ ایویڈینس بیسڈ ہوتی ہیں. ان کو پروف کیا جاتا ہے تھرو ایکسپیریمنٹس، تھرو انالیسس، تھرو تھیوری، تھرو ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس. ان کو اپروو کیا جاتا ہے تبھی وہ ٹیکنیکس اپلائی کری جاتی ہیں. ایٹ دا لاسٹ therapy involves structure evidence based techniques, not just conversation. لگ تو ایسا ہی رہا ہوتا ہے کہ صرف کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. نیکسٹ، لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹروورٹس لوگوں کو لوگ پسند نہیں ہوتے، وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. بس ان کی انرجی ریچارج ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ اپنی پرابلم کا سلوشن اکیلے میں رہ کے نکال لیتے ہیں جب ان کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، تو وہ بہتر سوچ پاتے ہیں کہ انہیں آگے کیا کرنا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی پرابلم کا سلوشن لوگوں کے بیچ میں رہ کے ملتا ہے، لوگوں سے بات کر کے ملتا ہے، لوگوں کے اوپینین سن کے ملتا ہے. تو ہر کسی کی انرجی کو ریچارج کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. تو انٹروورٹ لوگوں کو ہٹ نہیں کرتے، بس ان کی انرجی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں. نمبر 13، سائیکالوجی کین سالو ایوری پرابلم. کچھ لوگ سائیکالوجی سے بہت زیادہ امپریس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ سائیکالوجی ہر چیز کا سلوشن. لیکن
سائیکالوجی پاورفل تو ہے لیکن میجک نہیں ہے. ہیومن بیہیویئر، بایولوجی، انوائرمنٹ، کلچر اور ریلیشن سے انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی ریزن آپ کی ڈوپامین میں کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کا انوائرمنٹ ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کیمیکل کمپوزیشن میں کہیں کمی، ہو سکتا ہے آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس تھوڑے مختلف ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی پرابلم پہ. سائیکالوجی ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے، انسٹنٹ سلوشن نہیں دیتی. ہمیں صرف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سکھاتی ہے، سمجھنے کی ہمیں قوت دیتی ہے، اور اسی سمجھ کو لے کے ہم اپنی چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. میتھ نمبر 14، پازیٹیو تھنکنگ سالوز ایوری تھنگ. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پازیٹیو سوچ لینے سے آپ کی ہر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک آیا تو اس کے سامنے وہ کھڑا ہوا بندہ یہ سوچتا رہے کہ یہ تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا جس بندے کو ہارٹ اٹیک آیا اس کا ہارٹ اٹیک چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. صرف پازیٹیو سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. پازیٹیو سوچ لینا صرف ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے موبائل میں آپ کوئی ایکسرسائز والی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ یہ ازیوم کر لیں کہ میرا ویٹ کم ہو جائے بغیر کوئی ایکشن کے. تو ریئل چینج کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پازیٹیو تھنکنگ کی نہیں. لاسٹ میتھ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سائیکالوجی از ناٹ اے ریاض. سائیکالوجی کوئی سائنس نہیں ہے. اچھا، یوز کر کے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں، ان کا پیئر ریویو کرتے ہیں، ریسرچ کو دوبارہ انالائز کیا جاتا ہے، اور پھر ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں لوگوں کے خیالات بھی، ہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر سائیکالوجی ایک کنٹرول ایکسپیریمنٹ اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس اور پیئر ریویوز اور ریسرچز پہ بیسڈ ہوتی ہے. ایسے ہی خیالی بات کوئی بھی اٹھ کے نہیں کرتی. ایک ہی تھیری پر نہ جانے کتنی ریسرچز کی گئی ہوتی، پھر جا کے اس کو ہم ایویڈنس بیس کنکلوژن دیتے ہیں، ہائپوتھیسز بنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر انالیسس ہوتا ہے، پھر جا کے کوئی چیز اپروو کی جاتی ہے. جیسے بایولوجی میں، جیسے فزکس میں، جیسے کیمسٹری میں، سیم سائیکالوجی میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے. پر ہمارا سبجیکٹ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیچرل سائنسز میں ایلیمنٹس وہی رہتے ہیں. اب 10 سال 15 سال بعد بھی برومین کی پراپرٹی چیک کرو گے وہی ہوگی، لیکن ہمارا سبجیکٹ آف اسٹڈی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ آف اسٹڈی انسان ہے، ہیومن ہے، اس کا بیہیویئر ہے. ہو سکتا ہے آج میں جس بندے سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوں، جس سے میں سوالات کر رہی ہوں، جس کو میں انالائز کر رہی ہوں، 15 سال بعد اس بندے کے خیالات ٹوٹلی مختلف ہوں. تو اسی لیے ایک ہی تھیری کے اوپر کوئی ہزاروں ریسرچز ہوئی ہوتی ہیں. اٹس a science and it's a real science کیونکہ اس میں بھی باقی ساری سائنس کی طرح ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے، انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار ریویو کیا جاتا ہے. اب وائی سائیکالوجی میٹرز، سائیکالوجی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سائیکالوجی کیوں امپورٹنٹ؟ سائیکالوجی ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم پروکاسٹینیٹ کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے کام کو ڈیلے کیوں کرتے ہیں، ہم اسٹریس کیوں لیتے ہیں، ہم ڈیسیژنس کیوں ڈفرینٹ لیتے ہیں، ہم کسی کو پسند ناپسند کیوں کرتے ہیں، ہم گروپ میں ڈفرینٹ کیوں بیہیو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آس پاس سے اچانک سے مختلف کیوں بیہیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم کیوں ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم ریئل میں ہیں،
ہم کیوں کئی دفعہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ سائیکالوجی مائنڈ ریڈنگ نہیں ہے، یہ بیہیویئر کو سمجھنے کی سائنس ہے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو بہتر جان سکیں گے اتنا زیادہ آپ دوسروں کو جان سکیں گے۔ سائیکالوجی بیسیکلی آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ آپ نے خود کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں اپنی چیزوں کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنی گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، کیا کمیاں ہیں آپ میں اور ان کمیوں کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں، اور آپ کی کون سی خوبیاں ہیں جو آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہیں۔ دیٹس وائی سائیکالوجی میٹر، کہ جتنا زیادہ آپ خود کو سمجھ سکیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہے، سائیکالوجی میجک نہیں ہے، سائیکالوجی فارچون ٹیلنگ نہیں ہے، سائیکالوجی مائنڈ ریڈنگ تو بالکل نہیں ہے، سائیکالوجی تھاٹس، ایموشنز اور بیہیویئر کا سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ اور جتنا ہم سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے آپ نے سائیکالوجی کا سب سے فنی میں کیا سنا ہے، یہ بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اور سائیکالوجی کی فینٹاسٹک ورلڈ کو ایکسپلور کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔